إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو
رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ہر انسان کو 3 چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، انسان کی اولاد۔ انسان اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، انسان کا مال۔ انسان اپنے مال سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، میرا مال میرے پاس رہے، کسی کے پاس نہ جائے، میرے ہاتھوں سے نہ نکلے۔ اور انسان اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے، ساری زندگی کماتا ہے، حلال کو حلال سمجھ کر اور حرام کو بھی حلال سمجھ کر، تو اپنی اولاد کے لیے، یعنی اپنی اولاد کے لیے پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا، بس میری اولاد کا کچھ بن جائے، میری اولاد کا مستقبل سنور جائے۔ انسان اپنی اولاد سے بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد، بیٹے، یہ انسان کے لیے دنیا کی زینت ہے۔ ہر انسان کی زینت ہے، انسان کے پاس مال ہو، اس کی اولاد ہو، تو انسان اپنی زینت سے پیار کرتا ہے، اپنے مال سے پیار کرتا ہے، اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ لیکن تیسری چیز ایک اور ہے جس سے انسان پیار کرتا ہے، وہ ہے انسان کی عزت، انسان کا احترام۔ انسان اپنی عزت سے بھی بہت پیار کرتا ہے، اور یقیناً انسان اپنی عزت سے اپنی اولاد اور اپنے مال سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ جاتا ہے تو جائے، لیکن میری عزت بچ جائے۔ عزت بچانے کے لیے اولاد کی قربانی بھی دے دی جاتی ہے۔ انسان اپنی عزت بچاتا ہے، کیونکہ انسان کو اپنی عزت سے بڑا پیار ہے۔ ہر انسان کو اپنی عزت سے بڑا پیار ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، میرا ادب کیا جائے، میرا احترام کیا جائے، لوگ مجھے معزز سمجھیں، اور مجھے بلایا جائے تو بڑے القابات کے ساتھ، بڑے پیار سے اور ادب و احترام سے مجھے مخاطب کیا جائے، مجھے بلانے والا بڑی عزت سے بلائے۔ ہر انسان کا یہ طمع ہے، ہر انسان کی حرص ہے کہ میں اپنے بیٹھنے والوں میں معزز بن جاؤں، میرے ارد گرد بیٹھنے والے، میرے حلقہ احباب، میرے دوست احباب اور میرے رشتہ دار، ان سب میں فائز ہو جاؤں اور فائق ہو جاؤں، ان سب میں مجھے بلند سمجھا جائے۔ ہر انسان کی یہ طمع ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ عزت ملے گی کیسے، اور عزت کہاں سے ملے گی؟ ہم عزت حاصل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در پہ جاتے ہیں، اور عزت حاصل کرنے کے لیے اہل حکومت کے ہاں چکر لگاتے ہیں، اور عزت حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں۔ عزت حاصل کرنے کے لیے کس کس در پہ جھکنا پڑتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، عزت اگر ملنی ہے تو اللہ کے در سے ملنی ہے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ جو بندہ عزت چاہتا ہے، جو بندہ احترام چاہتا ہے، جو بندہ مقام چاہتا ہے، وہ اللہ کے در پہ آ جائے۔ تمہارا کام ہے کہ سب در چھوڑ کے ایک خالق کے در پہ آ جاؤ، اور اس خالق کا کام ہے کہ تمہیں سب دروں سے مستغنی اور بے پرواہ کر دے۔ تم جب یہاں آ جاؤ گے، تمہیں اللہ عزت ہی اتنی دے دیں گے کہ تمہیں باقی دروں پہ عزت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو من کانا یرید العزت فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ کے در پہ آ جائے۔ آج ہم نے عزت کا معیار بدل دیا، آج ہم نے جدت کو اختیار کر کے، جدت اختیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جدید اشیاء کا استعمال کرنا، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا، جدید جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا، جدید لباس، جدید اشیاء، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس جدت کو اختیار کرتے ہوئے تم اپنا اسلام بھول گئے تو اس جدت کو اختیار کرنا بھی حرام ہے تمہارے لیے۔ پھر اس طرح کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔
لوگ کہتے ہیں وہ پرانا اسلام تھا جو صحابہ کے دور میں تھا، آج نیا اسلام آنا چاہیے۔ اسلام کے اصول اور ضوابط کو توڑنے اور بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس جدت کا شکار ہو کے ہم نے اپنی ہر چیز کا معیار ہی بدل دیا ہے۔ صرف عزت کا معاملہ نہیں، پورے اسلام کو ہم نے بدلنے کی کوشش کی ہے کہ آج ماڈرن دور ہے، جدت ہے، جدید زمانہ آ گیا ہے۔ وہ پرانا دور تھا، اس وقت پرانا اسلام تھا۔ حضرات یہ بات یاد رکھو کہ پرانا اور نیا اسلام نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے تو کتاب قرآن مجید کو عالمگیر کتاب بنا کے بھیجا ہے، اور ہر زمانے کے لیے اس کتاب کو بنا کے بھیجا ہے۔ تا قیامت اسی قرآن پاک اور اسی احادیث، انہی احادیث کو نافذ کیا جائے گا اور انہی سے احکام کو لیا جائے گا۔ یہ تقسیم نہیں ہوگی کہ آپ پرانا اسلام چلا گیا، اب نیا دور ہے، نئے احکامات آنے چاہیے۔ وہی اسلام جو اس وقت تھا وہی آج ہے، اور یہ تا قیامت چلے گا۔ اور یہ بہانہ لگانا کہ جدت ہے، نیا اسلام ہونا چاہیے، اسی بہانے کی وجہ سے ہم نے اپنی ہر چیز کے معیار کو بدل دیا۔ مثال کے طور پہ عزت کا معیار آپ کو بتاتا ہوں کیسے بدلا ہے۔ جب جدت آئی تو جدت میں اسلام کا معیار تو یہ تھا کہ عزت اسے دی جائے جو جتنا اللہ کے قریب ہے، لیکن جدت نے معیار بدل دیا، عزت اسے دی جاتی ہے جو جتنا مال و دولت والا اور پیسے والا ہے۔ ہم اب اسے عزت نہیں دیتے جس کے پاس دین ہو، جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو، جس کے پاس تقویٰ ہو، جو اللہ کے در کا سوالی ہو، جو اللہ سے آ کے مانگے، ہم اسے عزت نہیں دیتے۔ آج ہمارا معیار بدل گیا، ہم اسے عزت دیتے ہیں جو رشوت لیتا ہے، ہم اسے عزت دیتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کا بنگلہ اور کوٹھی ہے، جس کے پاس گاڑی اچھی ہے، ہم اسے عزت دیتے ہیں۔ ہمارا معیار بدل گیا۔ جب ہم اپنا معیار بدل لیا، جب ہم نے باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے، پھر ہم نے معیار وہ نہیں رکھا جو اس نبی نے بتایا ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے معیار وہ رکھا ہے جو جدت نے دیا ہے، جو ماڈرنزم نے دیا ہے، جو جدید زمانے نے اور جدید نظام نے دیا ہے، ہم نے وہ معیار بنا لیا۔ آج قرآن پڑھنے والے کو اور قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے کا حقیر ترین، اسے کیا پتہ ہے یار، اسے چھوڑو۔ اس کی رائے کو بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بس اللہ والا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ایک بندہ اگر تم سے زبردستی مال بھی کھائے، تم سے رشوت بھی لے اور تم پر ظلم بھی کرے، تم پر جو ہے وہ ظلم و ستم کی انتہا کر دے اور عہدے پر قابض ہو کے بیٹھ جائے، اور اس کے پاس مال و دولت ہو، تم اس کی عزت کرتے ہو، یا پھر اس کی عزت کرتے ہو جو زبردستی تم سے عزت کروائے۔ آج عزت کا معیار بالکل بدل چکا ہے، حالانکہ ہم مرعوب ہو چکے ہیں، ہم مرعوب ہو چکے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کام اپنایا ہے۔ آج کوئی پینٹ شرٹ پہن کے، سوٹ بوٹ پہن کے نکلے تو اس کی تو عزت کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی سادہ لباس پہن کے اسلام کی حدوں میں رہتے ہوئے، سر پہ پگڑی باندھ کے، ٹوپی رکھ کے، اچھا لباس پہن کے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کے بڑے سادہ لباس سے نکلے تو اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ ہمارا معیار بدلا، ہم مرعوب ہو چکے ہیں۔ حالانکہ کفار کے لباس سے، کفار کی ترقی سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ہر دور پہ، ہر دور میں روب ڈالا ہے، نہ کہ مرعوب ہوئے ہیں۔ ہمارا تو روب تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا مجھے 5 چیزوں کے ساتھ پہلے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت ابھی دشمن مجھ سے دور ہوتا ہے اور دشمن کے دلوں پر میرا روب ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ 1 مہینے کی مسافت سے مسلمانوں کا روب دشمنوں کے دلوں میں ہوتا تھا، آج ہمارے دلوں میں ان کا روب ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یار بڑا اچھا ان کا لباس ہے، بڑا اچھا ان کا رہن سہن ہے، ہم اپنا لباس اور اپنا رہن سہن بھول چکے ہیں، ہمارا معیار بدل گیا۔ ان لوگوں نے ہماری طرف دیکھ کے اپنا معیار نہیں بدلا، بلکہ ہم نے ان کی طرف دیکھ کے اپنا معیار بدل دیا۔ اور یہ آج نہیں ہوا، بلکہ جب مسلمان ابھی نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اس وقت بھی یہ روش تھوڑی سی چلی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر کے منع کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، کسی امیر آدمی کو، کسی انگریز کو ہم دیکھتے ہیں اس کا لباس بڑا اچھا ہے، ہم بھی وہ پہن لیتے ہیں، ہم بھی وہ اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں میں
فیشن کسے سمجھا جاتا ہے؟ کوئی نئی مووی آئی، کوئی نئی فلم آئی، اس میں جو فلم کا جو ہیرو ہوتا ہے اس نے جو فیشن اس میں اپنایا ہے وہ فیشن ہمارے معاشرے میں رائج ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے آدھے بال کٹوائے آدھے رکھے ہیں تو وہ فیشن بن گیا، اگر اس نے آدھی پینٹ اتاری ہے نکر پہنی ہے تو وہ فیشن بن گیا، اگر اس نے پھٹی پرانی پینٹ پہنی ہے تو فیشن بن گیا۔ ہم ان سے مرعوب ہو کے ان کے فلمی ہیروز کی جو اپنائی ہوئی اشیاء ہے، ان کے اپنائے ہوئے فیشنوں کو اپنا فیشن بناتے ہیں۔ اسلامی ہیروز کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اسلام میں کیا تھا، اسلامی لباس کیا تھا، اسلامی ہیروز نے کیا کیا کیا، ہم نے تاریخ پڑھی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا، ٹیپو سلطان کون تھا، اور اس طرح کے بڑے بڑے سپہ سالار، لوگوں کو تو نام بھی نہیں یاد، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام میں کیا تھا، ہم نے کیا کر دیا، لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تو مکہ کے اندر رہتے تھے، مسلمان غریب تھے، کفار کے پاس مال تھا، دولت تھی، تجارت کے بڑے بڑے قافلے آیا کرتے تھے، تو مسلمانوں نے کافروں سے دوستی لگانا شروع کر دی، کیونکہ ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، ان کی عزت تھی۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی، مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، مسلمانوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے سوچا کہ شاید کہ یہ عزت والے ہیں، ہم ان سے دوستی لگاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے۔ لوگوں یاد رکھو، جب مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی اور دوستی لگانا شروع کر دی، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ لوگوں یاد رکھو، تم ان کفار سے، کافروں سے دوستی لگاتے ہو کیونکہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، ان کے ساتھ دوستی لگا کے تم عزت والے بننا چاہتے ہو۔ یاد رکھو، ان سے دوستی لگانے سے تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت اللہ دینے والا ہے، عزت اللہ کے در سے ملے گی، کسی کافر سے، کسی پیسے والے سے، کسی عہدیدار سے، کسی مال و دولت والے سے، کسی سرمایہ دار سے دوستی لگانے سے تمہیں عزت نہیں ملے گی، تمہیں عزت ملے گی اللہ کے در سے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ کفار کے مال کی طرف للچائی نظروں سے نہیں دیکھنا، طمع نہیں تمہیں ہونا چاہیے مال کا، تم اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا، مسلمان رک گئے، اور کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جملے کسے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی باتیں کی، تو اللہ کا فرمان آ گیا لا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے نبی، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تیرے خلاف جملے کستے ہیں، تیرے خلاف بولتے ہیں، تو یہ نہ سوچ کہ ان کے بولنے سے تیری عزت کم ہو جائے گی، بلکہ یہ یاد رکھ ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ دینے والا ہے اور اللہ کے ہاں تیری سب سے بڑھ کے عزت۔ کافر جو بولتے ہیں بولتے جائیں، جو مخالفت کرتا ہے کرتا رہے، جب اللہ کے ہاں انسان کا مقام ہے تو کسی کی کیا ٹینشن۔ ان العزت للہ جمیعا، اور اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آج انسان بھول بیٹھا ہے، بھول گیا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، وہی عزتیں دینے والا ہے، وہی ذلتیں دینے والا ہے۔ اگر وہ عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر کسی انسان کو عزت دینے کا ارادہ کر لے تو کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پھر بھی کوئی اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ وہ ایک لمحہ میں غلام کو، قیدی کو تخت پہ بٹھا سکتا ہے، اور ایک ہی لمحے میں ایک بادشاہ کو اور ایک حکمران کو تخت سے اٹھا کر جیل کا قیدی بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ عزت دینے والا ہے۔ ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی، ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے در سے مل جاتا ہے، سب کچھ اللہ کے در سے مل جاتا ہے۔ یہ عزت انسان کو پیاری تو بہت ہے، لیکن انسان عزت تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو عزت کیسے مل سکتی ہے۔ کچھ اسباب ہیں، کچھ ذرائع ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنانے سے انسان کو عزت مل جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا وقت کا خیال کرتے ہوئے۔ ایک ہو گئی، دو ہو گئی۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ انسان قرآن سے تعلق لگا لے، قرآن کو پڑھے،
قرآن کو سمجھے اللہ رب العزت عزت عطا کرتے ہیں۔ ہم ادھر ادھر جا کے عزت حاصل کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے وہ طریقہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے تعلق لگا لیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت ہمیں عزت والا اور معزز بنا دیں گے۔ تم قرآن سے تعلق لگاؤ، تمہاری عزت اور تمہارا مقام بلند کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب قرآن پاک کی وجہ سے اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو بلندیوں سے اور عظمتوں سے سرفراز کیا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت سی قوموں کو ذلتوں کا شکار کیا ہے، پستیوں کا شکار کیا۔ مراد یہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، قرآن سے تعلق رکھتا ہے، اللہ اس کو تو بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن جو قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن کو کھولتا ہی نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، قرآن کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، نہ قرآن پر عمل کرتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ گھر میں قرآن ہے، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، اس کو اللہ کیسے عزت دے گا؟ بڑے بڑے ڈگریوں والے سینکڑوں ڈگریاں تھیلی میں ڈالی ہوتی ہیں، سینکڑوں ڈگریاں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ کون ہے بھائی؟ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنا دو، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھ کے سنا دو، قرآن اوپر سے دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا۔ کیا فائدہ ایسی ڈگریوں کا؟ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا کہ عمر گزر گئی انگلش کی اور انگریزی کی کتابیں پڑھتے پڑھتے، لیکن ایک عربی کی کتاب اور ایک قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنا تمہیں نہیں آیا۔ اللہ نے دماغ، اللہ نے عقل، اللہ نے ذہین تمہیں بنایا ہے، تمہیں حافظہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں بولنے کی قوت دی ہے، اور یہ اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب بھی تمہیں پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے ہی لوگ دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کی عزت یہاں سے ملے گی۔ ایک بندہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن اسے پڑھنا ہی نہیں آتا، نہ اس نے کبھی قرآن کھولا ہے، نہ اسے پتہ ہے کیا ہے اس میں کیا نہیں، وہ بندہ اگر کہے نا میری عزت کی جاتی ہے، وہ جھوٹا ہے۔ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، لوگ اس کی اگر عزت کرتے بھی ہیں تو اس کے منہ پہ کرتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی عزت کرتا ہے تو اس کے منہ پہ عزت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں۔ نام کی عزت ہے، حقیقی عزت اس کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ حقیقی عزت اور حقیقی احترام اس شخص کا ہوگا جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، جو اللہ کے قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوگ منہ پہ عزت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں الیکشنوں کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، ایم این اے ایم پی اے لوگ جب آتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اچھا مشروب اور اچھا کھانا پیش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ جاتے ہیں پیچھے سے گالیاں نکالتے ہیں، اور ان سے وعدہ کر لیا جاتا ہے ووٹ تمہیں دیں گے، لیکن وہ جاتے ہیں کوئی اور آتا ہے اس سے بھی وعدہ ہو جاتا ہے۔ کوئی عزت نہیں، نام کی عزت ہے، یہیں پہ رہ جانی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، حقیقی عزت حاصل کرنے کے لیے تمہیں قرآن سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ قرآن نہیں پڑھتے تو کوئی عزت نہیں، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ حقیقی عزت رب کا قرآن پڑھنے سے ہے۔ اور یاد رکھو، قرآن پڑھنے والوں کو ماضی میں اسلامی حکومتیں اور اسلامی سپہ سالار قرآن پڑھنے والوں کو عزت دیا کرتے تھے، اور قرآن پڑھنے والوں کو فوقیت اور مقدم کیا کرتے تھے۔ جب کسی حکمران کو مقرر کرنا ہوتا، جب کسی کو عہدہ دینا ہوتا، تو دیکھا جاتا قرآن کون زیادہ پڑھا ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول تھا، جب آپ کسی چیز میں فیصلہ کرتے تو پہلے دیکھتے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے۔ ہزاروں مثالیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد کے موقع پر جب 70-72 صحابہ کرام شہید ہو گئے، کثیر تعداد میں صحابہ شہید ہو گئے، صحابہ کو دفنانے کی باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر میں 2 صحابیوں کو، 3 صحابیوں کو دفنا دیا ایک قبر میں۔ اب جب آپ 2 صحابیوں کو یا 3 کو ایک قبر میں اتارنے لگتے تو پوچھتے، فرماتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان دونوں میں سے، ان تینوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا، قرآن کے ساتھ کس کا زیادہ تعلق تھا، کون زیادہ پڑھتا تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اشارہ کیا جاتا فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ
احد منہما فقدمہ الی اللحد، جب اشارہ کیا جاتا کہ فلاں کو زیادہ قرآن یاد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبر میں پہلے اتارتے تھے، عزت دیتے تھے نا صحابہ کے سامنے کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، قرآن کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، میں اسے عزت دیتا ہوں۔ آپ اسے پہلے قبر میں اتارتے تھے، اور جس کو قرآن کم یاد تھا اسے بعد میں اتارتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن پڑھنے والوں کو عزت دی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مصلی امامت پر وہ کھڑا ہو جو قرآن سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے، جس کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہے۔ مصلی امامت پر کھڑے ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عزت کا مقام ہے، یہ بلندی کا مقام ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جسے قرآن یاد ہے وہ مصلی امامت پر کھڑا ہوگا، اگر حکمران بھی آ جائے لیکن اسے قرآن یاد نہ ہو وہ پیچھے صف میں کھڑا ہوگا۔ 6-7 سال کا بچہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا ہے، مشہور واقعہ ہے، جب ان کی بستی والوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو بستی میں سے کسی کو بھی اس بچے سے زیادہ قرآن نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میں قافلے گزرتے تھے، ان سے پوچھتا تھا تم کیا پڑھتے ہو، مسلمانوں کے قافلوں سے سن کر میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی قرآن یاد کر رکھا تھا۔ جب میری بستی نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آ گیا کہ نماز وہ پڑھائے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ میرے قبیلے والوں نے جب نظر دوڑائی تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن آتا ہی نہیں تھا، اور میری عمر 6 یا 7 سال تھی۔ انا ابن 6 او 7، 6-7 سال کا بچہ۔ آج ہم مسئلے بناتے ہیں جی داڑھی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، داڑھی ہونی چاہیے امام بنانے کے لیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 6-7 سال کا بچہ، کیا عمر ہوتی ہے؟ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، لیکن قرآن یاد تھا، اللہ کے نبی کی طرف سے حکم تھا، سارے قبیلے نے اس بچے کو آگے صف پہ کھڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، اور اس بچے نے امامت کروائی، اور وہ ان کا امام مقرر ہو گیا۔ نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن عزت ملی، بلندی ملی، مصلی امامت پر جگہ ملی، تو وجہ کیا بنی؟ وجہ رب کا قرآن بنا، قرآن یاد تھا اسے، مصلی امامت پر کھڑا کر دیا گیا اور امام بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر پہنچی، پتہ چلا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کھڑا کیا گیا تھا کیونکہ اس کو قرآن یاد تھا۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ ابھی وہ صرف قمیض ہی پہنتا تھا، شلوار پہنتا ہی نہیں تھا، اتنے چھوٹے تھے ابھی، 6-7 سال کا بچہ۔ لیکن جب ان کو امام بنا دیا گیا پھر انہوں نے شلوار بھی سلوائی اور کپڑے لمبے پہننے شروع کر دیے، کیونکہ اب وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو۔ تو اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی قرآن یاد کر لیتا ہے، قرآن یاد کرنے سے اللہ اور اس کے نبی نے اسے بھی عزت دی ہے، اسے بھی مقام دیا۔ تو اگر چھوٹا سا بچہ قرآن یاد کرے اسے عزت مل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بڑا آدمی قرآن پڑھے، قرآن سے تعلق رکھے تو اسے عزت نہیں ملے گی، اللہ اسے بھی عزت دے۔ غلاموں کو عزت مل جاتی ہے، غلاموں کو عزت ملتی ہے اس قرآن سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، ان کے زمانہ خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ جس کا نام نافع بن عبد الحارث تھا، اس کو حضرت عمر ملے، ملاقات ہوئی، یہ مکہ کے امیر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو وہاں سے آ گیا ہے مکہ سے، اپنے پیچھے نائب اور امیر کسے بنا کے آیا ہے؟ کہنے لگے ابن ابزہ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا من ابن ابزہ، ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگا مولم من موالینا، وہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ایک غلام کو امیر بنائے، غلام کو امارت دے آئے ہو؟ تو کیا کہا؟ کہا ہے تو غلام لیکن انہ قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، لیکن وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، میں اس وجہ سے اسے امیر بنا کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فوراً حدیث پڑھ کے سنائی، کہا ٹھیک کیا ہے، درست کیا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کی وجہ سے اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تم نے غلام کو امیر بنا دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غلام کو قرآن یاد ہے، قرآن آتا ہے۔ ایک غلاموں کو کوئی حیثیت نہیں جاتی، لوگ جانوروں کی طرح غلاموں سے سلوک کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے لوگ غلاموں کو جانور سمجھا کرتے تھے، چھڑیوں سے مارتے تھے اور ایک ایک حکم منوایا کرتے تھے، لیکن اسلام نے آ کے غلام کو عزت دی۔ لیکن جو غلام قرآن یاد کر لے اس کو اسلام نے اس سے بھی زیادہ عزت دی۔ بلکہ یہیں پہ بس نہیں، ایک دفعہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ اکرام قباء نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالا،
جہاں مسجد قباء ہے وہاں پڑاؤ ڈالا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، قریشی صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ان سب کی موجودگی میں مصلی امامت پر حضرت سالم کو جو غلام تھے ان کو کھڑا کیا گیا اور انہوں نے امامت کروائی۔ وہ غلام تھے لیکن مصلی امامت پر کھڑے ہوئے کیونکہ انہیں قرآن یاد تھا، قرآن زیادہ آتا تھا، پیچھے بڑے بڑے صحابہ کرام کھڑے تھے۔ تو قرآن ہی بنیاد تھی ان کو عزت دینے کی اور کسی کو عزت دینے کی کہ کس کو قرآن یاد ہے اسے عزت دی جائے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی فوت ہو گیا، بڑا قرآن پڑھتا تھا، قرآن سے بڑی لگن تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کا جنازہ پڑھایا، رو رو کے دعائیں کی۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا رحمک اللہ ان کنت لأواہا طلاء للقرآن، اے میرے صحابی اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تیرے لیے رحمتیں رکھے، کیونکہ تو بہت ہی زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا۔ اللہ کے نبی نے عزت دی، صحابہ کرام نے عزت دی۔ وقت کا حکمران مصلی امامت پر کھڑے ہو کے نماز وہ پڑھاتا تھا جسے قرآن زیادہ یاد ہوتا، کیونکہ مصلی امامت پر کھڑے ہونا اس وقت بہت ہی فضیلت کی بات تھی، بہت ہی فضیلت کی بات تھی۔ بلکہ اس وقت تو مصلی امامت پر کھڑا وہ ہوتا تھا جو وقت کا حکمران ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، عراق اور ایران میں بسنے والے، اور کفار حضرت عمر کے رعب کی وجہ سے لرز جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، لیکن یہ امیر المومنین فجر کی نماز میں کھڑے ہو کے مصلی امامت پر نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ قرآن بھی یاد تھا حضرت عمر کو، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر خود کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ یہ عزت کا مقام تھا، اور عزت کے مقام پر وہ کھڑا ہوتا تھا جسے قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا۔ حضرت عمر کو جب خنجر مارا ابو لولو مجوسی نے تو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مصلی امامت پر کھڑے تھے، یعنی پتہ چلا کہ مصلی امامت پر بذات خود آ کے کھڑے ہوتے تھے حکمران۔ اور صرف حضرت عمر نہیں بلکہ ہر شہر میں جو مصلی امامت پر کھڑا ہوتا تھا وقت کا حکمران ہوتا تھا، وقت کا عہدیدار ہوتا تھا، جس کو عہدہ ملتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود جا کے نماز پڑھایا کرتے تھے، فجر کی نماز، باقی نمازیں تو پڑھاتے تھے، فجر کی نماز بھی خود پڑھاتے تھے۔ حضرت علی پر جب ظالم نے وار کیا، ابو عبد الرحمن ملجم نے حضرت علی پر وار کیا، تو حضرت علی بھی اس وقت فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے خلاف سازش کی گئی تو وہ بھی ایسے ہی کی گئی تھی کہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ان کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنے کا ارادہ کیا گیا، تو ارادہ جو بنایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ جب عمر بن عاص فجر کی نماز کی امامت کروانے کے لیے آئے تو انہیں شہید کیا جائے، کیونکہ یہ تینوں حضرات فجر کی نماز خود پڑھانے جاتے تھے، وقت کے عہدیدار تھے، اللہ نے عزت دی تھی تو نماز بھی خود پڑھاتے تھے، قرآن بھی یاد تھا، جتنا قرآن یاد تھا اللہ نے اتنی ہی زیادہ عزت دی تھی۔ تو قرآن سے اگر آپ تعلق لگائیں، قرآن کو اگر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو قرآن کی وجہ سے اللہ آپ کو عزت دے گا۔ آج ہم نے معیار ہی بدل دیا، ہم قرآن پڑھنے والے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ہم اسے معاشرے کا حقیر ترین فرد سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظروں میں اس بندے کا مقام بہت زیادہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ ہمارے ہاں آج لوگ سرمایہ داری کے پیچھے بھاگتا ہے، مالدار مال کمانے کے پیچھے بھاگتا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں کہ قرآن بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، ڈگریاں لاکھوں پاس ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کیا فائدہ ہے ایسی ڈگری کا؟ پڑھے لکھے جاہل بننے کا کیا فائدہ؟ آپ نے سنا نہیں واقعہ پیش آیا خبروں میں، وکلاء نے ڈاکٹرز پر حملہ کر دیا اور لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، فساد ڈالا گیا، اور پتہ نہیں کتنے مریضوں کو نقصان پہنچا، اور مالی طور پہ ہسپتالوں کو نقصان پہنچا۔ کیا نہیں ہوا؟ پڑھے لکھے جاہل ایسا کام کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ قرآن پڑھنے والا کوئی مدرسے کا اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علموں نے ایسا حملہ کیا ہو، کسی نے دین پڑھنے والے نے ایسا کام کیا ہو؟ بلکہ دین پڑھنے والوں کو سکھایا جاتا ہے کہ معاشرے میں امن قائم کرنا۔ ہمارے ہاں ڈگریاں لاکھوں پاس ہیں لیکن LLB MBBS آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور چھوٹی سطح پہ نہیں ہوا۔ ویڈیوز آپ دیکھیں کہ کس طرح نقصان کیا گیا اور کس طرح ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کیا گیا، سڑکوں پہ، ہسپتالوں میں،
کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور الزام دیا جاتا ہے کہ مدارس کا نصاب بدلا جائے، مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے اسے بدلا جائے، حدیث کی کتابوں کو ہٹا کر جدید کتابیں پڑھائی جائیں۔ لوگوں یاد رکھو، یہ مدارس اور مدارس میں پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، انہی کو اللہ نے عزت دی ہے، اور انہی کی وجہ سے معاشرے میں امن اور معاشرے میں شانتی قائم ہے، انہی مدارس کی وجہ سے۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو معاشرے میں جس قدر فحاشی اور عریانی ہے، ان کے سامنے شرم و حیا کے بند کون باندھتا؟ اگر مدارس نہ ہوتے تو آج لوگ بد عقیدہ اور اوہام پرستی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی اصلاح کون کرتا؟ اگر مدارس نہ ہوتے تو معاشرے میں امن نہ قائم ہوتا، معاشرہ امن کے درس سے محروم ہو جاتا۔ یہ مدارس نے آ کے اور یہ دین پڑھنے والوں نے، قرآن پڑھنے والوں نے آ کے بتلایا ہے۔ لیکن دنیا کی ڈگریاں حاصل کر کے تمہیں ڈگری مل جائے گی، تم تعلیم یافتہ ہو جاؤ گے، لیکن تم تربیت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جب تمہاری تربیت ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، کیسے بولنا ہے، بڑے سے چھوٹے سے۔ دین پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے باپ کو کیسے مخاطب کرنا ہے، اپنی ماں کو کیسے مخاطب کرنا ہے، اپنے بڑے بھائی کو کیسے بلانا ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ قرآن پڑھنے سے، قرآن کی تعلیم دینے سے۔ قرآن کی تعلیم عزت کا بھی سبب ہے، قرآن کی تعلیم تربیت کا بھی سبب ہے۔ تم بڑے ہو، تمہاری عمر بڑی ہے، تم قرآن پڑھو گے، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اگر تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے، ان کو اللہ عزت بھی دے گا اور ان کی تربیت بھی صحیح ہوگی۔ اگر تربیت صحیح کرنا چاہتے ہو نا، پڑھے لکھے جاہل نہیں بنانا چاہتے، تو قرآن کی تعلیم ضرور دینا اپنے بچوں کو۔ قرآن کم از کم پڑھنا تو آئے، اور کچھ نہیں تو قرآن کا ترجمہ تو آئے، قرآن کا مطلب تو سمجھ آئے، قرآن پڑھنا آ جائے۔ ہم ہر کتاب پڑھ لیتے ہیں، انگلش فر پڑھ لیتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہم نے پاس رکھی ہوتی ہیں، لیکن قرآن کی اگر عبارت نہیں پڑھنی آتی تو ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں تو یہ دعویٰ کیسا ہے؟ بڑی بڑی کتابیں تو ہمیں پڑھنی آتی ہیں، زبانی حفظ ہیں، یاد ہیں، فر گولی کی سپیڈ سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے حالانکہ اللہ نے زبان کو سلامت رکھا ہے، زبان سلامت ہے، لیکن پھر بھی اٹکتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہم اٹک جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے وکیل، انجینئر، بڑے بڑے عہدیدار، بلکہ سیاستدانوں کو تو چھوڑ ہی دو نا، قرآن پڑھتے ہوئے اٹک جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، جی مشکل ہے بھئی، اتنی مشکل کتابیں تم پڑھ لیتے ہو، لیکن قرآن کی باری آتی ہے تو تم بالکل جو ہو وہ پست ہو کے بیٹھ جاتے ہو، حالانکہ تم مسلمان ہو، تمہارا سارے کا سارا دین اس کتاب میں ہے، تمہاری پوری زندگی کی رہنمائی اس کتاب میں ہے، تمہارے لیے عزت، تمہارے لیے مقام، تمہاری بلندی، تمہارے بچوں کی تربیت، تمہارے شب و روز کے معاملات، تمہاری کاروبار، تمہاری تجارت اور تمہاری مسجد کی زندگی، تمہارے معاشرے کی زندگی، بازار کی زندگی اور دوسروں کے ساتھ تعلقات، ہر چیز کے احکام، ہر چیز کی تفصیلات اس کتاب میں ہیں۔ لیکن لوگ آج عزت بھی حاصل کرتے ہیں، اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو معزز بھی سمجھتے ہیں، یہ کتاب آتی نہیں ہے۔ لوگ اپنے آپ کو اونچا اور بلند بھی سمجھتے ہیں، کس بنیاد پر؟ جی میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، قرآن آتا نہیں، قرآن کا لفظ پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس لیے موضوع کا انتخاب بھی میں نے اسی وجہ سے کیا ہے کہ لوگوں کو کچھ جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے ذہن میں یہ تصور بٹھانا ہوگا کہ قرآن کے قریب جب تک نہیں آتے، قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو ہم نہیں سیکھتے، تو نہ ہماری اللہ کے ہاں عزت ہے اور نہ لوگوں کے ہاں۔ لوگ اگر عزت کرتے ہیں تو نام کی عزت ہے، اور جب تک قرآن اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، بچے تمہارے با ادب بھی نہیں ہوں گے۔ آج قاری صاحب کے پاس آیا جاتا ہے، قاری صاحب دعا کر دیں، اولاد بگڑ گئی ہے، بچے بگڑ گئے ہیں جی، دعا کر دو۔ قاری صاحب کیسے دعا کریں جب تم نے اپنے بچوں کو کچھ ایسا پڑھایا ہی نہیں جس سے تمہاری بچوں کی تربیت ہو؟ کچھ ایسا پڑھاؤ تو صحیح جس سے تمہارے بچوں کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ تو قرآن اور حدیث اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، مدارس میں پڑھاؤ۔ مدارس میں آج کل تعلیم سکول کی بھی دی جاتی ہے، سکول کی بھی تعلیم دلواؤ، یہ ضرورت ہے اس وقت کی، اور قرآن اور حدیث کی بھی تعلیم دلواؤ۔ اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ آگے بھی اس موضوع پہ بات کریں گے، قرآن کی تعلیم کے حوالے سے اور عزت کے اسباب کے حوالے سے کہ عزت انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ فی الحال وقت ہو گیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔